حبیب اللہ اور جناب کے حکم پہ حضور شہنشاہ بلاغری کا کلام جو شان پاک احمد کی یہ شان کبریائی ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. جو شان پاک احمد کی یہ شان کبریائی ہے. جو شان پاک احمد کی یہ شان کبریائی ہے. جو شان پاک احمد کی یہ شان ہد ظاہر انہی سے ہد ظاہر ہوئی ساری خدائی ہے. انہی سے ہد ظاہر ہوئی ساری خدائی ہے. جو اول ہے وہ آخر ہے, جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. جو اول ہے وہ آخر ہے, جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. جو ایک سے دو کرے مشتاہے, جو ایک سے دو کرے مشتاہے, یہ اس کی بے وفائی ہے. جو ایک سے دو کرے مشتاہے, یہ اس کی بے وفائی ہے. اور مقطع ہے خزانہ مرائنی کرت قیزے کا ہوا ظاہر. خزانہ مرائنی کرت قیزے کا ہوا ظاہر. یہ ہے دے ماؤست, یہ ہے دے پیا ماؤست کیا رکھتا جدائی ہے. یہ ہے دے پیا ماؤست کیا رکھتا جدائی ہے. اور ایک ہی شعر بس حضرت خواجہ غلام فرید کا. شام کوئی شام نہ آوے وہ بنا شام شام نہ باوے. شام ویلے وجہ شام نو مارا کہ جد شام شام کرلا وے آجا شام. اٹھ پنچھڑ گئے نو آئے خواجہ غلام کردائیو ہے بے چنگے کہ جس شام مہی سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب قبلہ پیر سید صاحب اور حسین شاہ صاحب بخاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. درود پاک بواز ابراہیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. جناب پیر سید سرور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں مکے گیاں کل مکان کارن گلاں ہو رہے اتھے جا کے رل گیاں. کیڑا یوگ سبب جے رب لبے سوچا اٹھ مدینے دے والے گیاں. تے اتھے اتھے شفایتاں تیریاں نہیں میں کیوں وصل
در پیر دا چڑیاں اے مل گئیاں وہ در پیر دا چڑیاں مل گئیاں اور جناب فرماتے ہے تیری شاہ شہباز ہے پیر جس دا ہے تیری شاہ شہباز ہے پیر جس دا مشکل پھر بھی رہے اول کیے خیبر جے گڑ کوٹ نہ سٹ جلن ہندوستان دے اگے گل کیے تے ہر میدان جوان دا مان کردہ تے مشکل آلے سرور شاہ للکار کے عشق تائی رکھ آجی امید پھر کل کیے رکھ آجی امید پھر کل کیے اور جناب فرماتے کہ رب جنہوں دلال پیار رکھنا مزار کی طرف اپنی توجہ رکھیں عرفانہ کلام ہے دل کی توجہ بن جاتا ہے رب جنہوں دی نال پیار رکھدا شاہ جی سانوں انہاں دی چاکری پھٹ آوے موسیٰ وانگنا کرنا خیال اچھا ملے جتنا شاکری پھٹ آوے جناب فرماتے کہ شاہ شمس منصور دا کمی اٹھائی حیدر شاہ دی ذاکری پھٹی آوے اور سرور شاہ کلندرہ نال رہ کے سانو نہ دیا کری پھٹ آوے سانو انہ دیا کری پھٹ آوے وہ جناب فرماتے کہ بیک پناگ شریف اندر جاؤ بیک پناگ بیک پناگ شریف اندر جاؤ زندہ ولی خدا دا آل نبی اولاد علی دی عبدالقادر دادا آل نبی اولاد علی دی عبدالقادر دادا اور آخری شعر عارف کھڑی روبیہ کشمیر بھی محمد باقی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے کہ صدا ہماری دعا ہے کہ صدا بہار دیس پاوے صدا بہار صدا بہار دیس پاوے کدی خزان آوے اوون فیض ہزار تائی ہر پکھا پلکاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ خیبر جیا گڑ کوٹ جس فتح کیتا خیبر جیا گڑ کوٹ جس فتح کیتا اس نو علی نہ آکھاں تے کی آکھاں جبا فقر دا رب عطا کیتا رب جلی نہ آکھاں تے کی آکھاں جس تے حق خدا اعلان کردہ گلی گلی نہ آکھاں تے کی آکھاں سرور شاہ مرید جو علی دائے اس نو ولی نہ آکھاں تے کی آکھاں نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے جو دولت اللہ والوں کے پیار سے ملتی ہے مرشد سے میری نسبت
نسبت اور غوث سے مرشد کی آخر پہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے، آخر پہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے۔ شہباز خطابت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرکزی صدر تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، میری مراد جناب قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب گیلانی، نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ پناہ شریف، آستانہ علیہ چوکی شریف۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی بآواز بلند عدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ سلام علیکم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی عزت کے لائق صاحبزادہ والا شان سائیں شہزاد علی صاحب، زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ حاضر، انتہائی عزت کے لائق صاحبزادہ والا شان پیر سید احسن حسین شاہ صاحب، انتہائی عزت کے لائق محترم صاحبزادہ سائیں محمد الیاس سروری صاحب کھلی شریف، انتہائی قابل صد احترام صاحبزادگان ذی وقار، حضرات علماء کرام، حاضرین محترم، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو اپنے برگزیدہ اور محبوب بندوں کی مجلس اور صحبت عطا فرمائی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان عظیم ہستیوں کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ بے نیاز میں مقبول فرمائے۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے، صاحبزادگان ذی وقار نے آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں عرس مبارک کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت دعا ہے، اور دعا کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کی عطا کا وقت ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دعا، پتہ یہ چلا کہ آپ کی جتنی محنت ہے، آپ کی آمد ہے، پھر محفل ذکر میں بیٹھنا ہے اور پھر اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کا ذکر کرے نا، وہ صرف اللہ والوں کا ذکر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس ذکر کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہے، اور ان کے ذکر کی شان یہ ہے کہ عارف کھڑی فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں ایک ایک سنا دا محرم کردہ رازو۔ یہ وہ راز ہیں اس کی معرفت کے، کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کسی کو نہ مانو، لیکن دوستو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت جب بندے کو عطا ہوتی ہے تو اس کے سینے کو اللہ روشن فرما دیتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ایک ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق۔ عالم امر سے اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے،
جو عالم خلق پر میرے آقا کے سینہ انور پر نازل ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ولی بنتا ہی اللہ کے قرب سے ہے، اور وہ جو سلسلہ اللہ رب العزت کی عطا کا آپ فرماتے ہیں حضور انور کے سینہ انور پہ داخل ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے، پھر میرے آقا کے سینہ انور اللہ اس فیض کو حضور کی ولی کے سینے پر عطا فرماتا ہے، اور پھر جو ان کے قرب میں بیٹھنے والے ہیں اللہ اس فیض کا حصہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے. اسی لیے مولانا روم نے لکھا تھا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. مولانا روم کا ہے نا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. آپ نے لکھا لوگوں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت کرنے والے سے بھی افضل ہو جاتا ہے. ایک بار بآواز بلند کہیں گے سبحان اللہ. یہ بات لکھی کس نے؟ مولانا روم نے. اور لکھی کس طرح کہ وہ فیضان جو عالم امر سے نازل ہوتا ہے اور عالم عرش سے ہو کر عالم خلق میں آ کر میرے آقا کے سینہ انور پہ نازل ہوتا ہے، فرمایا پھر وہ حضور کے سینہ انور کی وساطت سے اللہ تعالیٰ اس کو حضور کی امت کے اولیاء کے سینوں پہ نازل کرتا ہے. اور پھر وہ فیضان اس کے قرب میں بیٹھنے والے کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. لیکن دوستو اس سے بھی آگے ایک اور مزید جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا روم کے اس شعر کی تشریح کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے، جو سلسلہ عالیہ دیوبندیوں کے عظیم بزرگ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کلید مثنوی، جس میں انہوں نے شرح بیان کی مولانا روم کے مثنوی شریف کی، وہ شرح بیان کرتے کرتے جب اس شعر پہ پہنچے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، تو شاگردوں نے عرض کی، خلفاء نے عرض کی، حضور یہ اتنی بڑی بات کہ 100 سال کی بے ریا عبادت ایک طرف اور ولی کے قرب میں بیٹھنا ایک طرف، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ 100 سال نماز پڑھتا رہے لیکن اس کی نماز قبول نہ ہو، اس لیے کہ اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، اس میں دکھاوا بھی آ سکتا ہے، اس میں نفس کی خواہشات بھی شامل ہو سکتی ہیں. عبادت تو وہ ہے جو خالصتاً خدا کے لیے ہو، لیکن جس میں ریاکاری آ جائے اللہ اس عبادت کو رد فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں ہو سکتا ہے 100 سال کی عبادت رد ہو جائے لیکن ولی کی بارگاہ کا قرب رد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے قرب میں ہے اور بندہ ان کے قرب میں بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے قرب کی شان اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے جو ولیوں کے قدموں میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں. دوستو اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کے سچے بندوں کا ساتھ اختیار کر لو. یہ وہ قرب کی منازل ہیں جو اللہ نے آج آپ کو عطا فرمائی ہیں. اور آپ بابا جی معصوم غازی رحمت اللہ علیہ اور پھر یہ پورا خاندان فقیر محمد، جعفر علی، برہان علی، قطب الدین، سید علی. اور سید علی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا فیضان بھی حاصل ہے. یہ سارا خاندان عظیم خاندان اللہ کے قرب والا، اور ولی کہتے ہی اسے ہیں جو قرب خداوندی والا ہو. ولی کا معنی ہی مقرب ہے. پھر آگے چلیے تو سائیں اکبر حسین صاحب ایک عظیم شخصیت، پھر سائیں ولایت حسین صاحب. ان کو تو ہم سب نے دیکھا بھی ہے، دیدار بھی کیا ہے. وہ سادگی کی زندگی، وہ خوبصورت زندگی جو اولیاء کرام کی اس نسبت سے اللہ نے ان عظیم ہستیوں کو عطا فرمائی. پھر اس سے آگے چلے تو سائیں مشتاق حسین، یہ مجذوب تھے.
اور ایک میں واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں جو میرا چشم دید واقعہ ہے کہ عرس مبارک کا سلسلہ ہے. ہم چوکی کی جیلانی شریف میں موجود ہیں. محفلیں اس وقت بڑی مختصر ہوتی تھی. آج تو اللہ کا فضل ہے اور دن بدن یہ میرے آقا کی شان ہے کہ یہ محفلیں گھٹتی نہیں، یہ حضور کے فیضان سے قیامت تک بڑھتی رہے. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ، بڑی مختصر سی محفل ہوتی تھی. اور ملک حیدر صاحب پناگ شریف والے عظیم سنگی جو محنت کر کے اس عقیدت کو دور دور تک پہنچانے والے سنگیوں کی میں بات کرتا ہوں، جو سینہ بسینہ لوگوں کو راہ حق دکھانے والے. ہم سارے لوگ اپنی انتہا پر تھی، زوردار بارش جاری تھی، اور سائیں مشتاق صاحب وہ نیچے بیٹھک شریف میں جو پالکی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں بزرگوں کے تبرکات تھے. تو اللہ سے التجا کرتے ہیں، مولا بارش روک دے، بارش اپنی انتہا پر ہے، زوردار بارش ہے. ہم سارے اندر بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور سائیں صاحب ہمارے سامنے التجا کرتے ہیں، بارش روک دے، بارش روک، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں. دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ابھی 10 منٹ نہیں گزرے تو ہم نے دیکھا کہ باہر تو سونی دھوپ لگی ہوئی ہے. پتہ چلا جو اللہ کی مانتے ہیں اللہ ان کی مانتا ہے. تم مجھے، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اے میرے بندو یاد کرتے ہو، میں اپنی شان کے مطابق یاد کرتا ہوں. تم اپنے انداز میں یاد کرتے ہو، میں اپنے انداز میں یاد کرتا ہوں. تم عالم فرش پہ یاد کرتے ہو، میں عالم عرش پہ یاد کرتا ہوں. اور وہ اللہ جو قادر کل ہے، ایک بار کہیں گے سبحان اللہ. یہ اس کی شان ہے، یہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں. اور جناب لکھتے ہیں تعریف کی کرے تعریف تیری، تو خود ساری کائنات کی تعریف ہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، ساری کائنات کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کہیں سبحان اللہ. یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقیدہ اہل محبت ہے. کون کہتا ہے کہ سنی شرک کرتے ہیں، سنی بدعت کرتے ہیں؟ دوستو نہ یہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے. میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی عطا ہے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ ہیں. اور قرآن کے مطابق ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ سچے ہوتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قادر کل ہے، کہیں گے سبحان اللہ. وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، وہ سمیع بصیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اگر چاہے تو اپنا قرب عطا کر دیتا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حکیم الامت شاعر مصور پاکستان نے لکھا کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اہل سنت کا یہ اعزاز ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے دیوانے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ جب میرے آقا کی گستاخیاں کی گئی تو کتنے لوگ ولنٹیئر ہو کر میدان عمل میں آئے. انہوں نے کہا جی چھوڑیے، ہم اپنی جان حضور کے لیے پیش کر سکتے ہیں. اور غازی ممتاز حسین قادری اسی بات کی دلیل ہے. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ قیامت تک رہے گی. میرے آقا کے عاشق اور دیوانے آتے رہیں گے اور لوگوں کو عشق مصطفیٰ عطا کرتے رہیں گے. جناب نے لکھا تھا اچھا ہوا اس عشق نے یہ کام کر دیا، دوست بھی بن کے دشمن بدنام کر دیا. سرور تجھے اس عشق نے دوزخ سے کر دیا الگ، قدموں میں تیرے یار کے تیرا مقام کر دیا. اور سائیں مشتاق صاحب کی وہ مجذوبیت یہ اللہ کی عطا ہے. پھر آگے سائیں امداد حسین سروری، کہیں گے سبحان اللہ. جس شخصیت نے اس آستانے کو 4 چاند لگا دیے، یہ ان کی محنت تھی.
اور مرشد کامل کی نظر تھی. اور جب ایسے بندے پہ نظر ہو جاتی ہے نا تو پھر مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. یہ نگاہ مرشد کا کمال ہوتا ہے. اسی لیے حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں. سائیں صاحب نے بڑی محنت سے بڑی جانفشانی سے اس آستانے کی تعمیر و ترقی، سنگیوں سے رابطہ، ان کی حوصلہ افزائی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ان کے لیے دعائیں مانگنا. آج اللہ رب العزت نے اس آستانے کو 4 چاند لگا دیے. یہ ان بزرگوں کی نظر کرم بھی ہے اور مرشد کی نگاہ رحمت بھی ہے. ایک بار پھر مل کر کہیں گے سبحان اللہ. تو یہ خوبصورت گلدستے کا نام بابا جی معصوم غازی قلندر رحمت اللہ علیہ، اور پھر سائیں عزیز صاحب ہوں، سائیں امداد صاحب ہوں، پھر ان کے صاحبزادگان ہوں. یہ سارے اس آستانے کے دائی ہیں اور ہمیں دعوت دینے والے ہیں اللہ کے قرب کی. تو میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں دوستو، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، جو ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل فیس بک کا دور ہے اور انٹرنیٹ ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. جس کی زبان میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے. میں نے بہت سے لوگ سنے، لیکن مرزا محمد علی، میں اس کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہتا ہے کوئی حقیقت نہیں ولایت کی، کوئی حقیقت نہیں اللہ والوں کی. میں اس سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت کے آشکار ہیں اللہ کے ولی. یہ میرے رب کی صداقت کی دلیل ہے. یہ وہ بندے ہیں کہ جو اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. کی شان نہیں کردہ شان. مولانا روم نے ایک اور عقائد لکھی، آپ نے کئی بار سنی، کہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا نے کہا، موسیٰ دعا کر میرے گھر اولاد ہو جائے. تو اللہ کا مقرب ہے، اس کی بارگاہ کا قرب رکھنے والا ہے. نے اسے حوصلہ افزائی کی کہ میں دعا کروں گا، بلکہ اپنے رب سے تیرے لیے اولاد مانگوں. اب پہاڑے کو طور پہ کلام ہوئے، کہیں نا سبحان اللہ. یہ موسیٰ کی شان تھی نا، ہم کلام ہونا، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے. لیکن میرے آقا کی شان تھی ملاقات کرنا، اس لیے کہ وہ حبیب اللہ ہے. یہاں صرف کلام تھا، وہاں دیدار تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا ایک مائی نے دعا کے لیے کہا، اس کے ہاں بیٹا نہیں، اولاد نہیں، یا اللہ. تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ اس کی تقدیر میں تو اولاد ہے ہی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اسے کہا نہیں تجھے اولاد نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کیوں موسیٰ کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا اللہ کہتا ہے تیری تقدیر میں ہی نہیں تو ہوگی کیسے؟ تو مایوس ہوگی. کچھ دنوں تو اس نے کہا مائی کھانا کھلا دے. اس نے کہا میں نے بہت کھلایا ہے، پانی پلا دے، اب میں کسی کی خدمت نہیں کروں گی، میں تو مایوس ہو چکی ہوں. اس نے کہا مائی میری خدمت کر، میں دعا کروں گا جو کرے گا. اس نے کہا تیری دعا کیا لگے گی، یہاں تو موسیٰ نبی کی دعا نہیں لگی. اس نے کہا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، التجا کروں گا. تو فقیر اللہ نے اسے اولاد عطا فرما دی. دوستو عطا کرنے والا خدا ہے. میرے آقا نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی. فرمایا لوگو میرا رب عطا کرتا ہے، میں اس کے خزانے تقسیم کرتا ہوں. عطا خدا کی، تقسیم مصطفیٰ کی.
اور نگاہ مرشد کامل کی ہو تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے تو اس کے ہاں بیٹے تھے، تو مائی نے کہا موسیٰ آپ نے کہا تھا نا کہ اولاد نہیں، یہ دیکھیے اللہ نے مجھے اولاد دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے پوچھا تھا، تو نے کہا تھا تقدیر میں نہیں، تو پھر اسے کیسے اولاد ہوگی؟ ہم کلام ہوئے، اللہ یہ بات ہے، اس مائی کے گھر تو اولاد ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے جا مجھے جلدی انسان کے گوشت کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اب گوشت کون دے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا نا، تو جس کے پاس جاتے وہ کہتا موسیٰ اللہ کو گوشت کی کیا ضرورت ہے، انسان تو وہ خود بنا کر گوشت لے لے، تو اب کیا ضرورت؟ چلتے چلتے وہ فقیر مل گیا، اس نے کہا موسیٰ کیوں پریشان ہو، اللہ گوشت چاہتا ہے انسان کا، تو کیا ہوا؟ کسی نے نہیں دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، کتنا چاہیے مجھ سے لے لے، اور پیار سے اے ظرف نظر دیکھ، مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، یہ حضرت انسان کی شان ہے، یہ نہیں کہ ولی کی شان نبی سے زیادہ ہوگی، بات یہ وہ غلط فہمی، بات یہ عزت اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا تھا کہ ان کا مقام کیا ہوتا ہے، جو مجھے یاد کرتے ہیں پھر میں انہیں کیا عطا کرتا ہوں۔ تو سامعین اللہ نے فرمایا موسیٰ گوشت لے، تو فقیر نے کہا لے جا، تو موسیٰ علیہ السلام نے لیا نا، تو ایک جگہ کا نہیں، اس نے کہا پتہ نہیں پنڈلی کا مانگا ہو، سینے کا مانگا ہو، سب جگہوں سے کاٹ کر دیا۔ تو اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیش کیا، ہی نہیں رہا تھا، بس ایک بندہ ملا، جنگل میں پڑا تھا، فقیر درویش، اس نے دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جس نے تجھے گوشت دیا نا، دعا بھی اسی نے کی تھی، میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتے، ہاتھ اٹھ جائے تو پھر میری شان یہ ہے کہ میں خالی نہیں لوٹاتا، دامن گورے مراد سے پر کر دیتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اور یہ تو ان کی شان ہے نا، آپ کی بھی شان ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے دلالت اور اندھیروں میں پیدا نہیں کیا، مصطفیٰ کی روشنی میں پیدا ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو یہ میرے آقا کی امت کی شان ہے، مل کر کہیں گے سبحان اللہ۔ یہاں اپنے حضور کی آل کی شان، میرے آقا کی امت کی شان، یعنی جہاں جہاں میں حضور کی نسبت پہنچ گئی، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ جن کے بعد شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے آقا اس کائنات کا مرکز ہے، اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی جاوید نامے میں یہ ذکر کیا کہ ساری کائنات کا مرکز کون ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے لکھا پھر حضور کی ظاہری زندگی کے بعد، وصال کے بعد، اب اس کائنات کا مرکز کون ہے؟ تو انہوں نے لکھا سیدہ کائنات، کہیں گے سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کائنات ہے۔ تو دوستو یہ نین کریمین، پھر مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار اللہ تعالی، یہ شان اور آن ہے اور مرکز ہیں اس کائنات کا۔ اور جس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور کا وسیلہ درکار ہے، اسی طرح محبوب کے قدموں تک پہنچنے کے لیے پنج تن پاک کا وسیلہ درکار ہے۔
اور یہ عقیدہ اہل سنت ہے. جناب نے لکھا آب و سامنے لواں تصویر تیری. کیمرہ لگا ہے نا، ایک کیمرہ اس کا بھی لگا ہے اور وہ ہر کسی کی تصویر لے رہا ہے. آب و سامنے لواں تصویر تیری، خے کیمرہ عربستان دا دل، ابو بکر صدیق دے ہتھ دا جے نائیں کسے نہ مرد جوان دا دل. 5 تن پاک دی وچ مشین بنیا، لگی مور ہو علی مردان دا دل. عمر اتے عثمان تصدیق کر دے، سرور شاہ شکی شیطان دا دل. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور دوستو اس میں شان بیان کی گئی، لیکن یہ 5 تن پاک کی شان ہے کہ اللہ نے جسے بھی دیا ان کا صدقہ فرمایا. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا نا کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا. اور ایک جملہ آپ نے اور فرمایا تھا کہ لوگوں اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. کہیں سبحان اللہ. جب تک یہ محبت رہے گی کرنٹ رہے گا. یہ محبت نہ ہو تو کرنٹ نہیں آتا. یہ کرنٹ اس محبت کا صدقہ ہے. وگرنہ مسلمان بہت ہیں لیکن جنہوں 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. بس دعوت یہ فکر یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آج کل لوگ فیس بک کھلی ہے، اپنی اپنی زبان بول رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے، یونیورسٹیوں میں جانے والے، کالجز میں جانے والے، ان سے اپیل کرتے ہیں کہ توجہ رکھنا، کہیں دشمن کے ہاتھوں میں نہ آ جانا. ہم اللہ والوں کے ان کا ساتھ قرآن نے حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ان سے بچنا. اور دوسری بات یہ کہنا بات آپ کی خدمت میں، چونکہ وقت دعا ہے، یہ بھی وقت میں نے زیادہ لے لیا ہے، تو آخری بات سنیے اور توجہ کیجیے کہ یہ جو گھر ہے نا جن کو نسبت ہے، یہ گھر ہی اتنا بے مثال ہے کہ کائنات میں کوئی اس کے مقابلے میں گھر ہی نہیں. وہ مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، تاجدار حل عطا. کہیں نا سبحان. یہ تاجدار ولایت بھی ہے. مولا علی کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، شان ولایت. اور قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک علی کا ذکر نہ کرے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. کہیں سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. اور پھر فرمایا کہ اگر ذکر بھی نہ کر سکو تو دل میں علی کی محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے. اس لیے کہ یہ شان ہے، یہ تاجدار ولایت ہیں. اور سارے ولی مولا علی مشکل کشا سے فیض یاب ہو رہے ہیں. ہر سلاسل طریقت کے جملہ اولیاء کرام آپ کے در سے فیض یاب ہو رہے ہیں. اسی لیے شاعر نے لکھا علی امیر بھی ہیں اور دستگیر، کشادہ دست بھی ہیں، کوثری فقیر بھی ہیں، خدا کا نور بھی ہیں، روشن ضمیر بھی ہیں. علی کا نام لینا گر گناہ ہو معاذ اللہ تو اس گناہ میں شامل تیرے رسول بھی ہیں. لیکن دوستو عطا دیکھیے، توجہ ہے کہ سبحان اللہ. اور محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ. یہ اس دین کی صداقت ہے. اور آج ہم 5 تن پاک کے وسیلہ سے دعا کرنے والے ہیں، صرف اپنے لیے نہیں، آج پوری دنیا کے لیے دعا ہوگی. آج کرونا جراثیم جس طرح وائرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور افغانستان تک تقریباً پہنچ چکے ہیں. اللہ پاکستان کی سرزمین کو محفوظ رکھے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی. اس لیے کہ یہاں اس وائرس کو روکنے والے کوئی سائنسدان نہیں، داتا علی اجویری موجود ہے، بابا فرید الدین گنج شکر موجود ہے، پیر میر علی شاہ موجود ہے، اللہ کے ولی موجود ہیں، بابا حیدر شاہ قلندر موجود ہے. عظیم شخصیات جن کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب عطا فرمایا.
لیکن ایک بات آپ نے سمجھی کہ اسلام کی صداقت کی دلیل اور شہدائے کربلا امام علی مقام کا ذکر آپ نے سنا، ان کے خون کی طاقت کی دلیل کہ اسلام کو اب قیامت تک کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا کا صدر مسجد شریف میں چلا گیا، اس نے کہا اپنے اللہ سے دعا کرو اس وائرس سے جان چھڑائے۔ پتہ یہ چلا کہ بالآخر ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ دینے والا محمد کا خدا ہے، اور پیار سے کہا سبحان اللہ۔ بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے گلشن سے آتی ہے وحدت کی بو، اللہ 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 اللہ۔ ان چائنا والوں کو کیا پتا خدا کون ہے، لیکن دوستو جب وہ منوانا چاہے تو پھر بڑے بڑوں سے اپنی توحید کو منوا لیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ تو وہ چائنا کا صدر مسجد میں گیا نا، تو مسجد میں ہمارے امام تھے، مسلمان خطیب تھے، تو ان سے جا کر کہنے لگا کوئی ایسی دعا مانگیے کہ گاڈ ہمیں اس وائرس سے بچائے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، انہوں نے کہا مولا تو قادر کل ہے، تو مالک کل ہے، تو سمیع بصیر ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ادا بھی تو نے کیے اور انہیں کنٹرول بھی تو کر سکتا ہے۔ اور دوستو یہ مسجد میں جانے کی دیر تھی کہ اب چائنا میں اس وائرس پر قابو پانا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب کوئی آسرا نہیں رہتا تو پھر محمد کا خدا ہی نظر آتا ہے، دشمنوں کو بھی۔ اپنے تو اپنے ہیں نا، لیکن یہ اس دین کی شان ہے، یہ ان قربانیوں کا اثر ہے کہ لوگ اسے دبانا چاہتے ہیں، لیکن دین مصطفیٰ پھر مچل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایک آخری بات اور سنیے کہ اب دعا مانگیں گے نا، دامن پھیلا لے اور وسیلہ دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب دعا مانگو نا تو وسیلہ پیش کیا کرو۔ یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا میرے چچا زاد بھائی حضرت حمزہ کا، سیدہ کائنات کا وسیلہ، پنج تن پاک کا وسیلہ۔ یہ دعاؤں کو قبول، اسی لیے ایک افاقی جملہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور یہ بات میں بتاؤں کہ سائل کو یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا گھر سے نکلے نا، سیدہ کائنات نے 6 دینار دیے کہ یہ لے جائیں اور ایک چرخہ خرید لائیں، ہمارے گھر کا نظام چلے۔ تو بازار کے قریب پہنچے تو سائل مل گیا۔ اس نے کہا علی آج میں اللہ سے کچھ اور مانگتا مل جاتا، اچھا ہوا تو مل گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک بندے کا قرضہ دینا ہے 6 دینار، میرے گھر میں بیٹھ گیا، اگر مجھے مل جائیں تو میری عزت بچ سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کتنے پیسے درکار ہیں؟ اس نے کہا 6 دینار۔ تو آپ کے پاس 6 دینار آزمائشیں؟ آپ نے بسم اللہ کی، جیب میں ہاتھ ڈالا اور سائل کی جولی میں ڈال دی۔ خود چلے گئے اللہ کے آسرے پر، اس کے توکل پر۔ تو دوستو جو بندے اللہ کے توکل پر رہتے ہیں نا، سے وظیفے کرنا پڑتا، اور جو کچھ اللہ والے بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، چلے کاٹنے پڑتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگانی پڑتی ہیں، اور صرف دنیا کی طرف پڑتا، ہاتھ کار والے دل یار والے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو مولا علی مشکل کشا نے سائل کو دی، آگے گئے، اونٹ والا ملا، اس نے کہا میں اونٹ بیچتا ہوں علی، کوئی گاہک نہیں ملتا، میں سفر پہ جاتا ہوں، تیری مہربانی ہوگی تو رکھ لے۔ آپ نے فرمایا کتنے کا؟ اس نے کہا 100 دینار کا۔ میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کہا جب واپس آئیں گے تو دے دینا۔ سودا ہو گیا، اور آگے چلے تو گاہک مل گیا۔ اس نے کہا علی اونٹ بیچتے ہو؟ آپ نے فرمایا بیچتا ہوں۔ اس نے کہا میں اس کے 160 دینار دوں گا، قبول ہیں؟ آپ نے فرمایا منظور ہیں۔ سودا ہو گیا، رقم لی، 100 دینار اونٹ والے کو دیا، 6 دینار کا چرخہ لیا سیدہ کائنات کے لیے، گھر کی طرف گئے، دروازے پہ دستک دی،
تو سیدہ کائنات نے فرمایا علی آپ کو حضور نے یاد کیا ہے کہ جیسے ہی آئے میری بارگاہ میں بھیج۔ آپ نے فرمایا آپ چرخہ پکڑیں، چرخہ دیا، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گئے، آگے مجلس لگی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، کہیں نا سبحان اللہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے، عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے، عشرہ مبشرہ میرے آقا کے صحابہ تشریف فرما ہے، اور مولا علی جا کر پہنچے۔ حضور نے پہلا ہی جملہ مولا علی کو دیکھتے ہوئے فرمایا علی سودا کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا علی آج میرا رب تجھ پہ خوش ہو گیا، تو نے اللہ رب العزت کی محبت کو خرید لیا۔ علی جب تو نے اپنی ضرورت کو سائل کی ضرورت پہ قربان کیا نا تو آج سخاوت کے ڈنکے بجنے لگے۔ علی تجھے پتا ہے کہ اونٹ بیچنے والا کون تھا اور خریدنے والا کون تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی اونٹ بیچنے والے میکائیل تھے، خریدنے والے جبرائیل تھے، اور تیرا سودا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو جن کے ذکر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں دوستو، یہ ان کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ دستار بندی ہوگی اور آپ جو نیاز نظر پیش کرنا چاہتے ہیں دربار شریف کی یہاں پیش کریں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور دستار بندی کے لیے نقیب محفل آپ سب کو بلائیں گے اور سارے صاحبزادگان دستار بنیں۔ 4 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ بعد از نماز عشاء محفل نعت ناڑ میں ہوگی، اور 5 عمرے کے ٹکٹ اس میں تقسیم کیے جائیں گے، کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ افتخار کو صحت عطا فرمائے اور وہ اس کے انتظام بہتر انداز۔ اسی طرح 1 مارچ کو پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بابو بشیر شاہ صاحب، آپ کا چلم شریف ہے اور صاحبزادہ والا شان یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری سنگت کو میں دعوت دیتا ہوں، ہم سارے موجود ہوں گے، سرکار کے چلم پہ حاضر ہوں اور خراج تحسین پیش کریں اس عظیم شخصیت کو کہ جنہوں نے اس علاقے میں بھی خدمات پیش کی اور پھر دیار غیر میں جا کر بھی دین کے لیے خدمات پیش کی، کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ شاہ جی کی شان ہے، اور یہ ان کا ترہ امتیاز تھا کہ جس محفل میں آ جاتے تھے اس محفل میں جان پڑ جاتی تھی، ان کی مسکراتوں سے، ان کے خوبصورت کلمات سے اور ان کے کلام سے۔ اور جب وہ فرمایا کرتے تھے نی گڑیا او دس دی یہ کلی یار دی، اور آستانہ علیہ کھلی شریف 21، 22، 23 اپریل کو عرس مبارک ہوگا۔ پناگ شریف کا عرس انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اپنی اصل ڈیٹ پہ 30، 31 مئی اور 1 جون کو ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا شاہ جی کی، تو شاہ جی کے والد گرامی پیر سید منظور حسین شاہ صاحب گیلانی، کہیں سبحان اللہ، جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا وچ فقیری داناواں نے 3 گلاں فرمائیاں، اول یاد رکھیں ہر ویلے اپنیاں برائیاں، چپ رہویں تے خوف خدا تھی پیا دلے وچ ڈولیں، بولیں تے منظور فقیرہ راز حقیقی کھولیں۔ سرکار کے لخت جگر ہیں، اور زندگی کا واقعہ یہ ہوا کہ جب شاہ جی دست بیعت ہوئے نا بابا جی سے، تو پھر ظاہر ہے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو تو پھر خالی تقدیر ہی نہیں بدلتی، جسم اور روح بھی بدل جاتی، تو مجذوبیت آ گئی۔ تو شاہ جی نے یہ واقعہ خود سنایا تھا کہ پھر میرا دل بھی آیا کہ میں سرکار سے بیعت حاصل کروں، تو پھر مائی جی نے منع فرمایا، انہوں نے کہا نہیں، ایک بھیجا تھا جو دیوانہ ہو گیا، اب تمہیں دیوانہ نہیں کرنا ہے، تمہیں میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس بھیجنا۔
تو پھر بیعت تو وہاں سے ہوئے، لیکن فیضان پناگ شریف بابا جی کا موجود ہے۔ تو صرف اس وجہ سے والدہ محترمہ انہوں نے کہا ایک بیٹا ہے، اگر یہ بھی لیکن شاہ صاحب کو اللہ نے پھر بھی وہ منزلیں عطا کی، تو ان کا چلم مبارک ہے 1 کو انشاءاللہ تعالی سب سنگیوں کو دعوت ہے کہ اس میں شریک ہوں۔ آج اس خوبصورت انتظام پر میں تمام صاحبزادگان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام سنگت کو، انتظامیہ کو، کہ رات سے ہم نے دیکھا خوبصورت انداز میں ان سنگیوں نے ڈیوٹی کی، محفل کو سجایا، انتظامات کیے، مہمانوں کی خدمت کی۔ خصوصی طور پر ان کے لیے دعائیں ہیں، اور صاحبزادگان کے لیے دعائیں ہیں، آپ سب کے لیے، کہ جو ان محفلوں کو سجاتے ہیں ان کی رونق آپ ہیں، اور آپ کی رونق یہ ہے کہ ہیں سبحان اللہ۔ تو جتنے سنگی بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بیرون ملک سے کچھ سنگیوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ جو لوگ ہمارے ایک عزیز ہیں جو جرمن میں 2 سال سے نظر بند ہیں، قید ہیں، کیا نام ہے؟ عزیزم ریاست، ان کے لیے خصوصی دعا۔ اور اسی طرح دبئی میں، سعودی عرب میں، UK میں، جہاں جہاں سنگی سرکار کی محبت رکھ کر ادھر متوجہ ہیں، ان سب کے لیے دعائیں۔ جو آپ حاضر ہیں آپ کے لیے تو دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ حاضری کا شان اور ہوتا ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ حاضر ہو کر کوئی بندہ غیر حاضر نہ رہے، بلکہ دل و جان سے حاضر رہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر کو سجانے کے لیے آپ آئے۔ تو بے شمار سنگیوں نے یہ جو کلام پاک تلاوت کیا ہے، سائیں اقبال صاحب پیاس جنڈی والوں نے، اسی طرح ملک سائیں صاحب کھٹ گجراں والوں نے، اور دیگر تمام سنگیوں نے یہ کلام پاک کچھ تلاوت کیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس ایسی محفل میں جائیں تو کچھ نہ کچھ تحفے کلام پاک کے بھی پیش کیا کریں۔ آپ نے جو ذکر اذکار کیا میری ملک کریں، وہ بھی انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کریں گے۔ حافظ عاقب صاحب جنہوں نے قرآن پاک ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ حافظ عاقب علی صاحب دستار بندی ہوگی، اور میں پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اور استاد محترم جناب علامہ سعید غزنوی صاحب اور ہمارے عزیز ہر دل عزیز شخصیت مولانا علامہ خورشید چورائی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے دست مبارک سے حافظ صاحب کی دستار بندی کریں، چونکہ یہ جو عالم دین ہے نا، وہ ہیں کہ جو اس خوشبو کو آگے پھیلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ قصیدہ بردہ شریف کا ورد کیجئے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ عاقب صاحب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، اور میں اپنی طرف سے صاحبزادگان کی طرف سے ان کے والد گرامی اور ان کے پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ حافظ قرآن بنے، لیکن دوستو یہ وہ حافظ نہیں جو کربلا میں تھے، 18,000 کی تعداد میں تھے۔ یہ وہ حافظ نہیں، ہمیں وہ حافظ چاہیے کہ جو دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے، اور وہ ہوتے ہیں جن پہ حضور کی نظر کرم ہوتی ہے، جو مسلک اہل سنت
اسی لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا تھا نا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلامی شمس تبریزی نہ شد۔ فرمایا مولوی تب تک مولوی نہیں بن سکتا جب تک کسی صاحب نظر کی نظر اس پہ نہ ہو۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارے حافظ جو ہے نا وہ آستانوں سے متعلق ہیں، کوئی پناگ شریف سے، کوئی کجلانی شریف سے، کوئی گلہار شریف سے، کوئی گوڈلا شریف سے، کوئی کسی آستانے سے۔ تو جب اس علم میں ولیوں کی نظر شامل ہوتی ہے نا تب یہ علم کنٹرول میں ہوتا ہے، ورنہ اسے کوئی کنٹرول کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان سب سے بڑا علم رکھنے والا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کنٹرول تب ہوتا ہے العلم و حجاب الاکبر، اسے حجاب اکبر۔ اور میں جب مرزا محمد علی کو سنتا ہوں تو مجھے صحیح حجاب اکبر والا علم نظر آتا ہے۔ علم کا ہونا بڑی بات نہیں، علم کے ساتھ اس کے فضل کا ہونا بڑی بات ہے کہ اس علم میں اس کا فضل شامل۔ جناب غوث پاک نے جب شیطان کو پہچان لیا نا تو شیطان نے ایک جملہ کہا تھا باجت الاسرار میں واقع، اس نے کہا تھا کہ اے شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو نے مجھے پہچان لیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا دوسرا حملہ تھا مجھ پہ جو پہلے سے زیادہ باریک تھا۔ آپ نے فرمایا شیطان لہین، مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ علم بچاتا تو شیطان کو بچا سکتا تھا، لیکن علم کاریگر تب ہوتا ہے کہ جب علم بھی ہو اور ساتھ کامل کی نظر بھی ہو، پھر علم ہوتا ہے، وہ علم نافع ہوتا ہے۔ تو اللہ علماء اہل سنت کی خیر فرمائے، اللہ عقیدہ اہل سنت کی خیر فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت۔ یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک، حمد و نعت، کلمات طیبات پیش کیے گئے ہیں، ذکر و اذکار کیا گیا ہے، جو حاضرین نے کلام پاک میری ملک کیا ہے، صاحبزادگان نے جو کچھ میری ملک کیا، یا اللہ یہ جملہ کلام پاک تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تو قادر کل ہے، مالک کل ہے، خالق کل ہے۔ یا اللہ اپنی شان ودنیت کا صدقہ اس کلام کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ عالیہ ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے یا اللہ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، بالخصوص بابا جی معصوم غازی رحمت اللہ علیہ اور دیگر جملہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے وسیلہ سے اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور بالخصوص پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب، بابو بشیر حسین شاہ صاحب اور دیگر جتنے سنگی ساتھی اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں۔ انتظامیہ کمیٹی کے 2 رکن اس مرتبہ موجود نہیں، لیکن ان کی ارواح موجود ہوں گی، چونکہ وہ منسلک ہیں اس استانے سے۔ تو یا اللہ جو وہ ہمارے ساتھ ثواب عطا فرما۔ یا اللہ دیگر جتنے لوگ میرے آقا کے امتی اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، سب کو ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں کوئی بیماری لا علاج نہیں، سب پر نظر کرم فرما۔ ہمارے شیخ صاحب تشریف فرمائیں، شیخ منظور صاحب سمروڑ سے، ان کے بیٹے نقیب محفل، نقیب اہل سنت شیخ مجتبیٰ صاحب علیل ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما۔ اسی طرح اور جتنے سنگی ساتھی بیمار ہیں، شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اعلیٰ روزگار عطا فرما۔ مولا کریم تو دلوں کی جاننے والا ہے، سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما۔ بے شمار سنگیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، گلپور سے راجہ ذوالفقار صاحب، شیخ جنگیر صاحب، بھائی صابر، حاجی صابر صاحب اور دیگر سنگی، اور سنی فورس کا ایک بڑا قافلہ حاضر خدمت ہے۔ یا اللہ ان سب دوستوں کی حاضری قبول فرما اور سب پر نگاہ کرم فرما۔
ہمارے جتنے سنگی یہاں تشریف فرما ہیں، میں بھائی مولا داد صاحب کے لیے اور تمام سنگیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ سب کی پریشانیاں مشکلیں آسان فرما اور نظر کرم فرما۔ مولا ہماری پریشانیاں تجھ سے پوشیدہ نہیں، تو بہتر جانتا ہے، اور یا اللہ ہم بھی تیری رضا میں راضی ہیں۔ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ یونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ یا اللہ اگر تیری رضا ہے تو پھر ہمیں منظور ہے، اور اگر نگاہ کرم فرما دے تو تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ سب کے دامن گورے مراد سے پر فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑی تعداد میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما، دلی نیک مرادیں پوری فرما، اور سیدہ کائنات کا سایہ عطا فرما، نظر عنایت فرما۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کشمیر کو آزادی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، اور اس عظیم مشن کے لیے ہم سب کو جد و جہد کی توفیق عظیم عطا فرما۔ یا اللہ کی خیر فرما۔ سائیں امداد صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے صاحبزادگان کو ان کے نقش قدم پر چل کر مزید اس آستانے کی خدمت کی توفیق عظیم عطا فرما۔ سب سنگیوں پہ کرم فرما، فضل فرما، دامے درمے سخنے قدمے سنگیوں نے عرس مبارک میں جس قدر تعاون فرمایا ہے، یا اللہ قبول فرما۔ یہ جو نیازیں پیش کی گئی ہیں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول کہ منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ اب آرام آرام سے سفر کریں، اللہ سب کو باخیریت اپنی منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ سب کی حاضری اور جنہوں نے نماز ظہر ادا